اس کا اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ عبدیت ہے، عبد ہونا، کیونکہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس اعلیٰ ترین بلند ترین مقام پر، اپنے عروج کی بلندیوں پر پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اوحا وحی کیا، الہ کس کی جانب؟ اپنے عبد کی طرف۔ جو نورانیت و بشریت میں جھگڑ رہے ہیں نا، ان میں سے کسی کا بھی لفظ استعمال، جو جھگڑ رہے ہیں نا ان کے لیے یہ توجہ طلب بات ہے۔ جو آج تک جھگڑتے پھر رہے ہیں نا، ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ نہ یہاں نہ یہ لفظ استعمال ہوا کہ بشر کی جانب، نہ یہاں استعمال ہوا نور کی جانب۔ کس کی جانب؟ عبد کی جانب۔ بشریت بھی نیچے رہ گئی، نورانیت بھی نیچے رہ گئی، جو مقام اعلیٰ ترین ہے وہ مقام عبدیت ہے۔ توجہ الی الخالق، عروج چاہتا ہے نا، بلندی چاہتا ہے، رفعت چاہتا ہے، اعلیٰ کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اعلیٰ ترین مقام جو ہوتا ہے عروج کی طرف جو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ نبوت کے دو مقام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عروج، دوسرا ہوتا ہے نزول۔ ہوتا ہے عروج، دوسرا ہوتا ہے نزول۔ ہمارے ہاں عام ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ ہر بلندی کو پستی ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ ایک ہے بلندی کی طرف جانا، دوسرا ہے نیچے آنا۔ ایک ہے عروج، دوسرا ہے نزول، نیچے اترنا۔ اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عروج کی طرف جاتے ہیں نا، تو جب رب کی جلوے دکھائی دیتے ہیں تو وہیں پر جذب کی کیفیت میں مجذوب کہلاتے ہوئے وہیں پر رہ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جلوے دکھائی دیتے ہیں نا، پردے ہٹتے ہیں، کچھ جلوے دکھائی دیتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کچھ وہاں پر پہنچ کر ان جلووں میں گم ہو کر وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، دنیا سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہوتا، دنیا انہیں دیوانہ کہہ رہی ہوتی ہے، کوئی پاگل کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جذب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ وہاں سے واپس آنا ہی نہیں چاہتے۔ روحانی طور پر وہ اس مقام پر ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، روح کیا چاہتی ہے؟ امر ربی ہے نا، تو ربی بارگاہ میں چاہتی ہے جانا، اور جسم چاہتا ہے زمین پر رہنا۔ جسم چاہتا ہے زمین پر رہنا، روح چاہتی ہے بارگاہ ربی میں جانا۔ تو جو بارگاہ ربی کا مسافر ہے وہ اندر ہے، وہ چاہتا ہے بارگاہ ربی میں جائے۔ جسم چاہتا ہے زمین کے ساتھ، مٹی سے بنا ہے نا، آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے۔ تو جس چیز کو مٹی سے بنایا گیا وہ مٹی کی طرف ہی جائے گی نا۔ تو یہ چاہتا ہے، جسم چاہتا ہے مٹی کی طرف جائے، روح چاہتی ہے بارگاہ ربی کی طرف جائے۔ اب دونوں کا جھگڑا ہے۔ جب وہ عروج پاتی ہے روح، تو مقام وہ ملتا ہے کہ جسم بھول جاتا ہے، جسم بھول جاتا ہے، اور جب جسم اپنے طاقت پکڑ لیتا ہے تو پھر روح کا تعلق رب کی بارگاہ سے کمزور ہوتا ہے، وہ دنیا کا بندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ خدا، دوسرا کہتے ہیں بندہ دنیا، دنیا کا بندہ۔ ایک ہے بندہ خدا، رب کا بندہ۔ جو رب کا ہوتا ہے وہ بس رب کا ہوتا ہے، اس کا دنیا سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، وہ عروج دیکھ لیتا ہے۔ وہ بلند ترین مقام پر پہنچنے کے بعد جو واپس آتے ہیں نا، اصل وہ عبدہ ہوتے ہیں، وہ عبد نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ عبدہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جا کر پھر واپس آنا یہ رسالت کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ رسالت کہلاتا ہے۔ رب کی طرف جانا، رب کی بارگاہ کی طرف سفر کرنا، یہ عبدیت کہلاتا ہے۔ اور وہاں سے عبدیت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد پیغام ربی لے کر، احکام ربی لے کر، رب کے بارگاہ سے حکم لے کر مخلوق تک واپس آنا، یہ رسالت کہلاتا ہے۔ تو رسالت ہے نزول کا نام، اور عبدیت ہے عروج کا نام۔ کوئی سمجھ آئی یا کوئی نہیں آئی؟